اس وقت ژرانہ لگایا تھا جب کوئی بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا. کئی لوگ آئے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں آئیں. لیکن ابو بکر اس زمانے میں آئے حضور کی ذات سے پیار کر کے، نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے. 16.5 سال کی عمر میں ژرانہ لگایا. حضور بھی تجارت کرتے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی. تو اسی محلے میں، جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے، اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا. پہلے ژرانہ تھا، پھر محلہ بھی ایک ہو گیا. شام کو روز ملاقات ہو جاتی، روز. جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا، جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے، آثار وحی آنے لگے، تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا، بلایا، اور اس زمانے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا. فرمانے لگی آپ کے صاحب، آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، یہ کس زمانے کا ژرانہ، یہ کس دور کی دوستی ہے. اور وہ تجارت کا زمانہ تھا، وہ کاروبار کا وقت تھا، رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا، محلہ ایک تھا. پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے. انسان اپنے دوست کے ساتھ، اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھ نہ ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی، حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا، پہلے اس کے ساتھ، تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، پھر بتانا، یوں نہ بتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں ژرانہ رہا، دوستانہ رہا، اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے. اب جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ، اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، طاہرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں. میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے. یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہا لوگوں، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میری عمر کو دیکھ لو، میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے، اس نے معجزہ مانگا. کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے، کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے، کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے، کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے. فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں. ابو بکر نے معجزہ کن فیکون اجے کل دی گل ہے، اساں پہلوں پریت رلائی. ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے، حضور ٹھیک ہے پڑھا دے. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے. دوستو، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے. یہ جذباتی آدمی نہیں، غریب آدمی تھا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس، مرید ہو گیا، ساری زندگی خدمت میں گزار دی.
یہ ایک بہترین تاجر ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے، واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ حضور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہیں، اس لیے کہ بات پھیل جاتی، کافروں کو پتہ چل جاتا۔ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا۔ یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی اور دانا آدمی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے، اس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی۔ تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچے بھی تھے، والد صاحب بھی موجود تھے۔ جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا دن ہے تو ابو بکر نے کہا سونے دینی ہے، رات ہے تو حضور رات ہی ہے۔ ایک بات، صرف ایک بات، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں اپنے زمانے میں حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ انہوں نے کہا حضور آپ علی ہیں، اسد اللہ و رسول آپ کا لقب ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور کون ہوگا؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے سامنے کافروں نے رسول پاک کو پکڑ لیا تھا اور سارے مل کے اللہ کے حبیب پہ تشدد کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ کوئی گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ کھینچتا تھا، اور حضور کی مقدس آنکھیں باہر نکل آئیں۔ فرمایا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتا تھا، فرماتے ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو بلاؤ، ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری 13-14 سال عمر تھی، میں نے ابو بکر کو آتے دیکھا، نہ سر پہ ٹوپی تھی نہ پیروں میں جوتا تھا۔ ابو بکر دوڑا ہوا آیا، کافروں کو پکڑ کے ادھر پھینکا ادھر پھینکا، اور فرمایا رسول پاک کے اوپر لیٹ گئے۔ پھر جتنے ڈنڈے آئے ابو بکر کو لگے، پھر جتنے جوتے آئے ابو بکر کو لگے، پھر جتنے لوگوں نے مکے لگائے وہ ابو بکر کو لگے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کائنات میں اگر علی کسی کو بہادر مانتا ہے تو ابو بکر صدیق کو بہادر مانتا ہوں، میں اگر کسی کو بہادر مانتا ہوں تو ابو بکر کو بہادر مانتا ہوں۔ ساتھیوں یاد رکھو کرب کے عالم میں، اس دکھ اور دقت اور پریشانی کے عالم میں رسول پاک کے ساتھ تعاون کرنا، ساتھ کھڑے رہنا، اور حضور کا اعتماد پتہ کتنا تھا؟ ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا، سارے صحابہ کو حضور نے فرمایا چلے جاؤ، سب کو کہا جاؤ مدینے، چلے گئے۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ اس فکرے کو سمجھتے تو بڑی گہرائی ہے، بھئی سب کو حکم دے دیا، تیرے لیے کوئی انوکھا ہوگا؟ وجہ ہے آپ کی، سب کو کہ بھئی چلے جاؤ سارے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب سب کو کہہ دیا تو ابو بکر اندر نہیں آیا سب کے، کہا حضور میرے لیے۔ ابو بکر جانتے تھے باقی سب کا حکم اور ہوتا ہے، ابو بکر کا اور ہوتا ہے۔ سارے چلے جاؤ،
حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو نے نہیں جانا، تیرے لیے نہیں۔ حضور میرے لیے نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، دونوں اکٹھے ہی جائیں گے، تجھے ساتھ لے کے جانا۔ بس تیاری شروع ہو گئی۔ ایک روایت میں 2 اور امام راضی کہتے ہیں نہیں 3 تھیں، 3 اونٹنیاں موٹی تازی تیار کر لی۔ اب دیکھو ڈیوٹی لگ رہی ہے، یہ تاجر آدمی ہے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، نقصان کی بات نہیں کرتے۔ اس شخص نے دیکھی انداز کیا اختیار کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے دن بھر بکریاں چرانی ہیں اور جب شام پڑ جائے اندھیرا چھا جائے تو غار ثور کے سامنے بکریاں لے آنی ہیں، میں وہاں آؤں گا اور میں اتر کے بکریوں کا دودھ دھو کے لے جاؤں گا اور حضور کو پلا دوں گا۔ یہ غلام کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ تو دن بھر کافروں کی سرگرمیوں کا خیال رکھے گا اور شام کو آ کے مجھے خبر کرے گا کہ ان کا نیا منصوبہ کیا ہے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا بیٹی ڈیلی تازہ کھانا پکا کے لانا، تازہ کھانا، اور دیکھنا شام کو کھانا لائے تو اتنا لانا کہ صبح بھی کھا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے، والد صاحب نابینا تھے۔ ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھیلے میں ڈالے، اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے، اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا بیٹی اگر ابا جی پوچھے نا پیسے تو نہیں لے گیا ابو بکر، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کپڑے کو لگا دینا، وہ سمجھیں گے پیسے ادھر ہی ہے۔ لہذا سارا کچھ تیار کر کے صدیق اکبر اب تیار ہیں، کب بلاوا آتا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر کے گھر کو یہ شان حاصل تھی کہ رسول پاک دن میں 2 مرتبہ ابو بکر کے گھر آیا کرتے تھے، صبح بھی آتے تھے شام بھی آتے تھے، 2 مرتبہ دن میں تشریف لاتے تھے۔ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میرے والد گرامی کو حضور نے کہہ دیا ہے، ادھر سارے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کا مکان محاصرہ کر لیا ہے۔ حضور گھر سے نکلے، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دینے لگے، ہاتھ رکھا دروازہ کھل گیا، ہاتھ آدھی رات کا وقت ہے، ہاتھ رکھا دستک دینے کے لیے دروازہ کھل گیا، دروازہ کھلا تو ابو بکر دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو سویا نہیں، تو جاگ رہا ہے؟ کہ سونیا جس دن آپ نے فرمایا تھا نا جانا ہے ساری رات ہی دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں۔ سونا کس کو یاد ہے؟ سونا مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مجھے عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، کہ یا رسول اللہ جس دن فرمایا تھا جانا ہے ساری رات دروازہ کھول کے انتظار کرتا ہوں، سونا جب بھی آئے گا فوراً نکلیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کو اجازت ہے ہجرت کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جناب جبریل کہنے لگے رب فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا۔ ابو بکر صدیق کو ساتھ نکلے۔ اب ایک شخص تھا عبداللہ بن عریت اس کا نام تھا۔ جناب صدیق اکبر چونکہ رستہ وہ اختیار کرنا تھا مدینے جانے کے لیے کہ جو عام رستہ نہیں جس سے سب لوگ جاتے تھے اس رستے نہیں جانا تھا، رستے میں آبادیاں تھی، گاؤں تھے، ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما۔ جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے، آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا۔ 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں، نکلے غار ثور کی طرف، نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے۔ غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے، عمر بھی زیادہ نہیں،
ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے, اللہ آپ سب کو مکے لے جائے. آمین تو کہہ دو. اللہ آپ کو مکے لے جائے, لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں. ویسے مجھے ایک شخص ملا ہے مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں اوپر نہیں گیا, ڈر لگتا ہے. 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا, اس لیے کہ اونچی بڑی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. 5400 رستہ بھی کوئی نہیں. اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں, جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا. بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا, اسے دیکھنے نہ جائیں, کیا خیال ہے, تو اوپر نہ جانا. نبی پاک تو کام کے لیے گئے تھے, تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے ہی نہیں, ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اب 5413 فٹ اونچی غار ہے, رستہ آج بھی صحیح نہیں. بندہ چڑھ سکتا؟ تسی کدوں آکھنا نہیں, جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو بندہ کی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے, رستہ آج بھی ٹھیک ہے. حالانکہ بڑا بن گیا, بڑا بنایا لوگوں نے, کوشش کر کے ہمت کر کے بنایا, لیکن آج بھی رستہ ٹھیک ہے. اس دور میں کیسا ہوگا؟ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ رستہ اختیار بھی نہیں کرنا غار پہ جانے کے لیے جو روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں. الگ رستے سے جانا ہے, وہ رستہ تو استعمال ہی نہیں کرنا. اب تھوڑا سا رستہ چڑھے, الگ رستہ ہے, غار ثور پہ چڑھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو حضور کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا تھا. اچانک نظر پڑی. بڑے بڑے پہلوان لوگ میں نے دیکھے ہیں, نصیبوں والے, جو ویل چیئر پہ اپنے ابا جی کو سارا حج کرا دیتے ہیں. بڑے نصیبوں والے ویل چیئر پہ پیچھے سے دھکا لگا کے اپنے والد کو والدہ کو حج سارا کرا, منا, مزدلفہ, عرفات, صفا, مروہ, سارا کچھ کرا دیتے. اور عمرے میں بھی دیکھے ہیں ابا جی کو اماں جی کو بٹھایا ہے ویل چیئر پہ اور طواف کرا رہے ہیں, صفا من. بڑے نصیبوں والے بچے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. لیکن آج تک میں نے سنا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ابا جی کو یا اپنی اماں کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ بھی لے گیا ہو. میں نے سنا, میری رعایت نہ کرنا اگر آپ نے سنا تو مجھے بتا دے کہ کوئی جوان پہلوان اپنی اماں جی کو یا اپنے ابا جی کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور لے گیا ہو. سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں. تو کی بات ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا سونے ایک عرض کروں. حضور علیہ السلام نے کہا کہو. کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. میرے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. اب پیچھے خوف تھا کہ کافر نہ آ جائیں. حضور کو تو نہیں تھا, ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا, نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں. نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا. رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے, ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں, سانس لے کے نہیں, سکون سے نہیں. ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا, غار ثور پہ جا کے. اور چڑھتے کس طرح ہے؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے, صرف پنجے رکھتے ہیں. اس طرح تیزی کے ساتھ, کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے, فٹافٹ تیزی کے ساتھ. پورا پیر نہیں جماتے. ابو بکر پورا پیر کیوں نہیں جماتے؟ کہا اگر پنجہ پورا لگ گیا تو کافر پہچان جائیں گے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے. پورا پنجہ اور تیزی کے ساتھ. تیزی میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویکھو پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار ہے پورا قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا.